اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ کس طرح دو اصحاب جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیزاد بھائی تھے عبداللہ بن ابی، جو کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ستیلے بھائی بھی تھے۔ یہ دونوں جو صاحب ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی ہوتی ہے، خاص طور پہ ابو سفیان بن الحارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے رہا کرتے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جو بھی کوشش کر سکتے تھے وہ کی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابوں سے بہت زیادہ بیزار تھے، یعنی ناراض بھی تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بہت پرزور سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا قصور معاف کر دیں اور ان دونوں کی جو حاضری ہے اس کو قبول کر لیں۔ ابو سفیان بن حارث نے یہ بھی کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قصور معاف نہ کیا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے رہوں، بھوک پیاس سے مروں، اور ہم لوگ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے چھوٹے بچے بھی وہاں عرب کے ریگستان میں مر جائیں، نہ کہ میں یہ گوارا کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہی رہیں۔ تب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آبدیدہ ہو کر یعنی روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہیں گے، کیا ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان دونوں کے لیے حد سے زیادہ رحم جاگ اٹھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں حضور پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں جا کر وہی بات بولو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہی تھی، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطا وار ہیں۔ اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ان دونوں صاحبوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض ہو کر یہی آیت پڑھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں وہ آیت پڑھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جواب میں بولا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صاحبوں کو معاف کرنے کے بعد یہ دونوں صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاعمر شکر گزار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بن الحارث کے لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مرل زہران کے علاقے میں پہنچ کر جب اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے گا۔ جب 10,000 مجاہدین نے الگ الگ چولہے جلائے تو پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب اور کچھ اور لوگوں کو اپنا جاسوس بنا کے بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہو رہے تھے کہ اب پتہ نہیں قریش کا کیا انجام ہوگا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو قریش ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے کے ساتھ مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لیں، ورنہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مرل زہران تک آ گیا ہے۔ جب یہ تینوں اس علاقے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں ہمیں نہیں نظر آئی۔ آخر یہ کون سا قبیلہ ہے جو یہاں آ کر آباد ہوا ہے؟
ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ بنی امرو کے لوگ ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے کہ پورے میدان میں پھیل جائیں اور آگ ہی آگ ہر طرف نظر آئے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غصے کو قابو نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لے کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جان بخش دی جائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان لوگوں کو امان دی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی دشمنی اسلام سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید تھی کہ اس نے کبھی بھی کوئی موقع جانے نہ دیا۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ جو کہ اس وقت ابو سفیان کے ساتھ جاسوسی کے لیے نکلے تھے، وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی رات وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو سفیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، جس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں اے ابو سفیان، کہ ابھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، کیوں نہیں، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات میں اب بھی کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہتا ہے، ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھے شک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، گو کہ اس کا ایمان شروع میں متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے اور غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی، جس میں ان کی آنکھ بھی زخمی ہوئی تھی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کریں کہ جہاں سے وہ اسلامی لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ایک ایسا راستہ جو کہ کچھ تنگ تھا لیکن ایک بلند جگہ پہ موجود تھا، وہاں پر ابو سفیان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔